کامرانیوں اور کامیابیوں کا نام حسینیت ہے۔ ظلم، جبر، ناکامی اور ہر حوالے سے لعنت، غضب کا نام یزیدیت ہے۔ دین کا نام حسین ہے۔ میرے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ کیا چھریاں مارنا یہاں تک بھی الاؤ ہے یا پھر صرف ماتم ہاتھوں سے کر لیا جائے یا رو لیا جائے؟ یہ کس فارم میں؟ کہ خون نہ نکالا جائے، زنجیر زنی نہ کی جائے، اپنے جسم کو حرمت اور تقدس کے ساتھ رکھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں امیس منیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حرمت والے مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ہے محرم الحرام کا، جو کہ پورے سال میں سے سب سے زیادہ سوگوار مہینہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ واقعہ کربلا کا مہینہ ہے، ان کو یاد کرنے والا مہینہ ہے، اور اس کا اجر بھی اپنا الگ سے ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر بہت سے مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کچھ مکتبہ فکر کے لیے قابل قبول ہیں، کچھ کے لیے قابل اعتراض ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے ماتم۔ واقعہ کربلا کو یاد کر کے کس حد تک ماتم کیا جا سکتا ہے، کس حد تک افسوس کی گنجائش ہے، اس کے متعلق بات کریں گے آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ پہلے بھی ہماری اسٹوڈیو کے اندر جو ہے وہ تشریف لا چکی ہیں، اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بن چکی ہیں۔ آج دوبارہ سے ہم نے انوائٹ کیا ہے مفتی عبدالقوی صاحب کو۔ زیادہ تعارف پر وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنے جو گیسٹ ہیں ان کی جانب۔ اچھا مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر سے ہمیں وقت دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے واقعہ کربلا کے متعلق۔ تو آپ کو پتہ ہے محرم ہے، اور محرم کی مناسبت سے آپ کا لباس بھی جو ہے وہ کالا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ گائیڈ کر دیجئے کہ محرم کے اندر جو ایک مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے اور ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ سوگ کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو ماتم ہے اس کی کتنی گنجائش ہے، کس حد تک جو اس کے اندر افسوس ہے وہ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، میرا اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے کہ صبر سے معاملہ لو، استعینوا بالصبر، استعینوا بالصبر۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے بدترین ظلم پوری تاریخ انسانی میں نہیں ہوا جو کربلا کی زمین پر ہوا۔ بالکل۔ اور اس کربلا کی زمین میں ایک طرف ہر طرف کامیابی 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 کامیابی، کامرانیوں اور کامیابیوں کا نام حسینیت ہے۔ ظلم، جبر، ناکامی اور ہر حوالے سے لعنت، غضب کا نام یزیدیت ہے۔ میرا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بد نصیب کسی ایک ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ۔ یہاں تو کون، خود دین کا نام حسین ہے۔ میرے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اب اس جو ظالمانہ بہیمانہ ظلم جو ہے، اس میں خود اہل تشیع میں بھی دو چیزیں آئیں۔ میرا تو چونکہ ہر ایک سے تعلق ہے، جو اسماعیلی حضرات ہیں میں نے ان کو مصر میں بھی دیکھا ہے، یمن میں بھی دیکھا ہے، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین پاک تو کامیابی کی معراج پر گئے ہیں، مقصود مطلوب مومن شہادت، تو اس میں رونے کا کیا معنی، ماتم کا کیا معنی؟ یہ ان کا موقف۔ ہماری جو فقہ جعفریہ کے حضرات ہیں وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنا جب ظلم ہوا ہے تو ان سے جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی محبت کے اندر آدمی آ کے اگر اویس قرنی، حضرت اویس قرنی حضور کی نسبت میں اپنے دانتوں کو شہید کرتے ہیں کہ میرے محبوب کے دانت شہید ہوئے ہیں، تو کیا آج ہم سیدنا امام حسین پاک اور سیدنا علی اکبر اور باقی حضرات ان کی اس ہونے والی ظلم پر، درندگی پر، بہیمانہ، کیا ہم ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے؟ باقی ایک بات یاد رکھے، نہیں مفتی صاحب یہ تو ہو گیا نا ان کا موقف۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ بطور مفتی میں اسی طرح کریں۔ اب تین باتیں سامنے آئیں۔ ایک طرف صبر کا حکم ہے، دوسری طرف شہادت ایک بہت بڑی کامیابی کا نام ہے، ٹھیک ہے، تیسرا یہ ہے کہ محبت کے اندر یہ انداز ہوتا ہے، جس طرح کی بڑی مثال حضرت اویس قرنی کی۔ تو اس لیے میں چونکہ اعتدال کی بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا اسلام چونکہ متانت کا دین ہے، سنجیدگی کا دین ہے، اس کے اندر کوئی ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے جس کو انسانیت یہ سمجھے کہ مسلمانوں میں صبر نہیں رہا،
مسلمان یہ کس انداز سے. لیکن بہرحال چونکہ ان حضرات کی محبت میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو میں اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماتم حرام ہے، ماتم نہ کیا جائے. مفتی صاحب میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس حد تک کیا چھریاں مارنا یہاں تک بھی الاؤ ہے، یا پھر صرف ماتم ہاتھوں سے کر لیا جائے یا رو لیا جائے، یہ کس فارم میں اس کی میرے اجازت بیٹے ہے؟ بات یہ ہے کہ خود رہبر معظم جو تھے آیت اللہ خمینی صاحب، جی، اور پھر جو ابھی گیا دنیا سے آیت اللہ خامنئی صاحب، ان کا فتویٰ خود میرے پاس موجود ہے. انہوں نے یہی بات کہی کہ ماتم کہ جائز خون نہ نکالا جائے، اچھا خون زنجیر زنی نہ کی جائے، اپنے جسم کو حرمت اور تقدس کے ساتھ رکھا جائے. خون بہرحال محبت میں نکالو گے پھر بھی پلیت ہے. انہوں نے کہا یہی خون دے دیا جائے ان لوگوں کو جن کو خون کی ضرورت ہے. تو خود جب ان کے رہبر معظم یہ بات کہہ رہے ہیں تو میرے پاکستان میں رہنے والے اور انڈیا میں رہنے والے شیعہ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ رہبر معظم کی بات ہے. اب رہبر معظم نے جب کہہ دیا کہ ماتم میں یہ چیز نہ کی جائے تو میں تو ان کی تائید کروں گا. اچھا مفتی صاحب، واقعہ کربلا کو اگر ہم دیکھیں، ہم اس کتاب کو کھولیں تو اس کے ہر صفحے کے اوپر ہی ایک ایسی داستان لکھی ہے جو کہ آپ کا دل چیر دیتی ہے. بالکل. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ کچھ آپ ہمیں کوئی ایک ایسا واقعہ بتائیں واقعہ کربلا کا جو کہ آپ کے دل کو چھو لیتا ہو اور آپ کو جو ہے وہ امپریس کرتا ہو. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جب سیدنا علی اکبر کے معاملات کو میں کتب سیرت میں دیکھتا ہوں تو خدا کی قسم میرے جیسے شخص، حالانکہ میں قوی ہوں، مضبوط ہوں، حضرت قاسم کے معاملات کو دیکھتا ہوں، علی اصغر کے معاملات کو دیکھتا ہوں، تو میرے جیسا قوی شخص بھی بغیر آنسوؤں کے دل کے اوپر صبر اور حوصلے کا پتھر رکھ کر، تو حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، اسی طرح حضرت قاسم، ان تینوں کے جو شہادت کے واقعات ہیں یہ بہرحال میرے جیسے آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہے. میں اس پر ان ظالموں کے اوپر جتنی بار غضب اور لعنت پاؤں تو میں شرعی طور پر قرآن کے حکم کے مطابق وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، اس آیت کے تناظر میں ان قاتلوں بدنصیبوں کے لیے اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے، ان کے لیے عذاب عظیم بھی. اچھا مفتی صاحب، ایک تو وہ حسین تھا جو کہ چلا گیا، اسلام کو بچا گیا، پھر ایک یزید بھی تھا. وہ بحث اپنی جگہ کہ اس کا قاتل کون ہے اور کس نے یہ تمام تر کام کروایا. لیکن اگر آج میں کہوں کہ آپ آج کے اس حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ حسینیت ہمارے ہاں کس طبقے کے اندر پائی جاتی ہے اور جو یزیدیت ہے وہ کس طبقے کے اندر پائی جاتی ہے، کیا ہمارے جو حکمران ہیں وہ حسینیت کے پیراہے پر پورا اترتے ہیں، حسینیت کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو فالو کرتے ہیں؟ میرے بچے بات یہ ہے کہ میرے نبی رحمت نے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ پڑھا داخل الجنہ. میں تو یہی کہوں گا کہ میرے پاکستان کے اندر جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، اسی طرح اقلیتیں ہیں، جی سب حسینیت والے ہیں. پاکستان کے اندر مجھے کوئی بد نصیب ایسا نظر نہیں آ رہا جو یزیدیت کی طرف جائے یا یزیدیت کی تعریف میں جائے، یہ یزیدیت کے لیے کہے کہ یہ میرے لیے کوئی مشعل راہ ہے. ہم سب حسینی ہیں اور سیدنا امام حسین پاک ہمارے امام بھی ہے، ہماری حجت بھی ہے، ہمارے لیے دینی روحانی ہر حوالے سے ہمارے لیے پیشوا بھی ہے. اس لیے اب ہم سب کلمہ گو حسینی ہیں، ہم میں یزیدی کوئی نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا اور ناظرین امید کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ آپ کے لیے خیر کا سبب بنے گی. اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ.